اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. 1971 سے ہم جمپ کرتے ہیں اور آتے ہیں سن 2000 میں. علاقے کا نام ہے چھتیس سنگھ پورہ, جو کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی ایک ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا ایک علاقہ ہے, اور تاریخ ہے 20 مارچ کی. یہ واقعہ بہت اہم ہے کیونکہ امریکی صدر بل کلنٹن اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں, اور ان حالات میں پوری دنیا کے میڈیا کی اٹینشن بھارت کے اوپر ہے. چھوٹا سا واقعہ بھی سینسٹیو ہو کے ملٹیپلائی ہو کے میگنیفائی ہو سکتا ہے, اور اس انوائرمنٹ میں چند مسلح افراد ایک مقامی آبادی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور 30 کے قریب یعنی 25 سے 30 سکھوں کو ذبح کر دیتے ہیں. 20 مارچ کی بات ہے, 20 مارچ 2000 ہولی والا دن تھا. کچھ وردی فوج تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے, لیکن وہ وردی فوج جو تو یہ ایک پار محلہ ہے, ایک شوکنگ محلہ, شوکنگ وہاں سے آئے تھے. وہاں انہوں نے 17 بندوں کو وہاں کھڑا کیا, اس کو نکالا, ان کو نکال کے وہاں رکھا تھا, اور وہیں سے وہ آئے ادھر اس گردوارے کے پاس. یہاں سے 19 لوگوں کو اکٹھا کیا. آئیڈینٹی کارڈ سے ہمارے چیک کیے, کسی کے پاس تھا, کسی کے پاس نہیں تھا. بس اس نے ہوا میں فائر کیا تو باقی جو تھے بندے گن مین گولیاں. چند ہی گھنٹوں کے اندر اس واقعے کا سارا الزام پاکستان پر منتقل کر دیا جاتا ہے, اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ سب کروا رہا ہے. جو کہ امریکی صدر انڈیا کا دورہ کر رہے تھے, اس لیے پورا عالمی میڈیا کی توجہ انڈیا پر مرکوز تھی. ایسے میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اپنی اصل ہیبت یعنی اپنی جو فیس ویلیو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو کر پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے, اور پاکستان پر دباؤ پڑنے لگا, اور پریشر ٹیکٹکس کا باقاعدہ طور پہ استعمال کیا گیا ڈپلومیٹک کوریڈورز میں اور ایون ملٹری ڈومین میں. اگلے ہی چند دنوں میں ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں 5 کے قریب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو تھے یہ چھتیس سنگھ پورہ کے اٹیک میں انوالو تھے, اور ان سب کا تعلق پاکستان سے. In March 2000, terrorists lined up 35 Sikhs outside the Gurudwara in South Kashmir and shot them dead. The Chittu Singh Pura massacre. 5 days later, the army claimed it had killed the terrorists behind the horrific massacre in an encounter at a village called Patribal. 5 bodies were paraded before the media. These men, the army claimed, were dreaded Lashkar-e-Taiba terrorists. بعد میں اس حملے اور قتل عام پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اپوزیشن ہو یا انڈیا کے انٹلیکچوئلز ہوں, وہ اس کی انکنسسٹنسیز کو, جو چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں, اور پھر ثبوت جب نکلتے ہیں تو یہ بات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس حملے کے اندر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی اور باقاعدہ جو انڈین آرمی ہے وہ انوالوڈ ہے. پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کی ایک انکوائری کا حکم دے دیا جاتا ہے, اور سی بی آئی اس ایونٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ایٹ اے لیٹر سٹیج سی بی آئی کی انویسٹیگیشنز جب کنکلوڈ ہوتی ہیں تو وہ اس انکاؤنٹر کو کمپلیٹلی فیک قرار دیتی ہیں, اور یہ بھارتی سی بی آئی اور آفیشیل گورنمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ انکاؤنٹر واز اے فیک انکاؤنٹر. اور پھر اس تحقیقات کے نتیجے میں 5 بھارتی آرمی آفیسرز کو سرونگ آرمی آفیسرز کو نامزد کیا جاتا ہے, جن میں سے ایک بریگیڈیئر اور ایک لیفٹنٹ کرنل کے رینک کے ہوتے ہیں, اور ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. جب سی بی آئی کی انکوائری کا باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے تو پھر انڈین فوج اپنی امیونٹی کا جو کلاز ہوتا ہے وہ لے کے آتی ہے, اور وہ یہ عذر پیش کرتی ہے کہ جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ سویلین عدالتوں میں نہیں کیا جائے گا, بلکہ بھارتی فوج خود کرے گی جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد. اور اس عذر کو پیش کرنے کے لیے وہ ایفسپا کے قانون کا سہارا لیتی ہیں, جو کہ ایک کلونیل ڈریکونین لا ہے جس کے تحت بھارتی آرمی ریپ جیسے جرائم کو بھی جسٹیفائی کر لیتی ہے. ایفسپا کو انووک کیا جاتا ہے, یعنی اس قانون کو انووک کرتے ہیں, اور سی بی آئی کی انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آفیسرز کا سویلین عدالت کی بجائے اب ملٹری ٹرائل کیا جائے. پھر ساری چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں. اچانک سے 2014 میں جب نریندر مودی اقتدار میں آتے ہیں تو خبروں میں محض ایک لائن چلتی ہے کہ کوٹ ان کوٹ شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام ملزمان ایکیوزڈ کو, جنہیں سی بی آئی اور دیگر انڈیپینڈنٹ جو باڈیز ہیں ان کی انکوائری کے مطابق نامزد کیا گیا تھا, بری کر رہے ہیں.
Welcome back. 14 years ago, 5 innocent people were butchered in cold blood, allegedly by the army, within days of the Chittor Singhpura massacre in Jammu and Kashmir, when terrorists murdered 35 Sikhs. The 5 innocent people allegedly killed by the army in Patribal shortly after Chittor Singhpura were called foreign terrorists responsible for the Chittor Singhpura massacre, except that they weren't. Now, despite a scathing indictment by the CBI and DNA tests proving the identity of the innocent villagers murdered, the army has closed the Patribal fake encounter case because it says it doesn't have enough evidence against the 5 army officers and men who staged the encounter.